بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راجو کے لیے کرنٹ کا جھٹکا جان لیوا ثابت نہیں ہوا تھا، ورنہ میں راجو کی لاش لے کر کس منہ سے گھر واپس جاتا، لیکن راجو نے اس پہلو پر سوچا تک نہیں تھا۔ وہ تو باہر آ کر میرا مذاق اڑانے لگا تھا۔ وہ مجھے وہ باتیں یاد دلا رہا تھا جو میں نے پچھلی مرتبہ لاہور سے جانے کے بعد اسے سنائی تھی۔ میں خاموش رہا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہا۔ تاہم اس واقعے کے بعد میرے ذہن میں اس خواہش کی جڑیں کچھ اور گہری ہو گئی کہ کبھی میں اس مقام پر پہنچوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں داخل ہوں تو لائٹ مین سے لے کر ہیروئن تک ہماری راہ میں آنکھیں بچھایا کرے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون لوگ اس حیثیت کے مالک ہوتے تھے اور میں کس طرح اس مقام تک پہنچ سکتا تھا۔ میرا شعور مجھے اس خواہش پر ہنسنے پر مجبور کرتا تھا۔ بیج تو کب کا پھوٹ چکا تھا۔ شیو میں کافی دن ہوئے بنانے لگا تھا۔ شیو بناتے وقت میں اکثر دھندلے سے آئینے میں مختلف زاویوں سے بار بار اپنے چہرے کا جائزہ لیتا اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے پوچھا کرتا کہ اس چہرے کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی واضح جواب نہ ملتا۔ کبھی میں اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا میں ہیرو بن سکتا ہوں؟ اپنی شکل ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، لیکن میں حتی الامکان غیر جانبدار بن کر اور خود پرستی سے بالاتر ہو کر دیکھتا تھا تو مجھے اپنا چہرہ پاکستانی ہیرو کے مروجہ معیار پر پورا اترتا دکھائی نہ دیتا۔ میری جسمانی ساخت ہیرو کے طور پر بری نہیں تھی، کسی حد تک میں باڈی بلڈر نظر آتا تھا۔ بہرحال میرا دل کہتا تھا کہ ہمارے ہاں ہیرو کا جو تصور رائج ہے میں اس پر پورا نہیں اترتا۔ البتہ کسی جابر اور شفاق چودھری کے کردار کے لیے میری شخصیت بے حد موزوں تھی۔ پھر میں اپنے دل کو ٹٹولتا تو احساس ہوتا کہ ہیرو تو میں بننا بھی نہیں چاہتا تھا، میں تو اس سے بھی کوئی اونچی چیز بننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا راجو کالج میں میرے ساتھ نہیں تھا۔ فرسٹ ایئر سے اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا باپ اکثر بیمار رہنے لگا تھا اور اس نے راجو کو مستقلاً دکان پر بٹھا دیا تھا۔ اسکول کے زمانے کے اور بھی کئی ساتھی ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ ان کی جگہ ارد گرد کے دیہات کے بہت سے لڑکے کالج میں دکھائی دیتے تھے۔ میرا اب پڑھائی میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا، بس گویا کوئی رسم سی نبھا رہا تھا اور یہ مجھے بڑا سست سا کام لگتا تھا، جبکہ میری رگوں میں لہو گویا دوڑتا نہیں تھا، کھولتا تھا۔ کوئی آتش فشاں تھا جو جسم میں مقید تھا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، کوئی ہنگامہ خیز ولولہ انگیز کام۔ زندگی کی سست روی سے مجھے کبھی کبھی چڑ ہونے لگتی تھی۔ انہی دنوں میں نے کسی سے سنا کہ شمیم کی شادی ہو رہی ہے، بارات لاہور سے آئے گی۔ میرے دل میں اس کے عشق کی آگ سرد ہوئے 3 برس ہونے کو آ رہے تھے، مگر یہ خبر سن کر جیسے راکھ میں دبی ہوئی کوئی چنگاری ہوا پا کر شعلہ بننے لگی، کوئی بھولی بصری سی کسک ابھر آئی، کوئی خوابیدہ زخم جاگ اٹھا۔ 3 برس بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، اس عرصے میں لوگ جانے کیا کیا بھول جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی اس کی یاد کسی تاریک گوشے میں پڑے گرد آلود موتی کی طرح چھپ چکی تھی، مگر اس کی شادی کی خبر سن کر جیسے یاد کا یہ موتی ایک بار پھر جلملا اٹھا۔ میرا جی چاہا کہ اسے ایک سخت قسم کا خط لکھوں جس میں اسے بے وفا، ہرجائی، دھوکے باز اور ایسے ہی 20 دوسرے القابات سے نوازوں، مگر پھر مجھے اپنے آپ پر ہی کچھ عجیب ترہم امیز سے انداز میں ہنسی آ گئی۔ مجھے فوراً ہی خیال آ گیا تھا کہ اس نے بھلا مجھ سے وفا کا وعدہ یا محبت کا اقرار کیا ہی کب تھا جو وہ بے وفا اور منکر محبت ہو گئی۔ ایک مدت سے میں نے اس کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی تہہ خانے میں رہتی تھی۔ اب جب کہ اس کی شادی کے چرچے سننے میں آ رہے تھے، تب بھی ان کے گھر میں کوئی خاص ہلچل یا لوگوں کی آمد و رفت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہی پہلے کا سا سکوت طاری رہتا تھا۔ اس کا باپ صبح ہی صبح ترکی ٹوپی سر پر رکھے کام پر نکل جاتا تھا۔ وہ کسی وکیل کا منشی تھا اور بہت کم گو شخص تھا، شاذ و نادر ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ سے ایک ہی شعر
شیروانی میں دیکھا تھا جو اب گھس گھس کر مل مل کے اس کرتے سے مشابہ دکھائی دینے لگی تھی جسے سیاہ رنگ دے دیا گیا ہو۔ کبھی کبھی وہ شمیم کی ماں کو ساتھ لے کر لفافے ہاتھ میں اٹھائے کہیں جایا کرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ شمیم کی ماں کو کوئی لا علاج قسم کی بیماری تھی، مگر وہ اس کے علاج کے لیے کوشاں تھا، کئی شہروں کے اسپتالوں کے چکر لگا چکا تھا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ جب میں شمیم کی محبت میں مبتلا ہوا تھا تو میں نے اس کے گھر شادی کا پیغام کیوں نہیں بھیجا، لیکن اپنی اس سوچ پر بھی مجھے خود احتجاجی سے ہنسنا پڑا۔ بھلا میرا رشتہ لے کر کون جاتا، اور میں اس وقت عمر کے لحاظ سے اتنا چھوٹا تھا کہ میرے منہ سے شادی کی بات سن کر ابا اور چچا وغیرہ شاید مجھے 2-4 چانٹے رسید کر دیتے۔ اس کے علاوہ شمیم نے بھلا التفات ہی کب ظاہر کیا تھا جو مجھے اتنی شے ملتی۔ اس روز میں گلی میں کھڑا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا اور اپنی اداسی کو دل میں چھپائے شمیم کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کبھی کبھی کواڑوں میں خفیف سی حرکت پیدا ہوتی تھی، شاید ہوا سے کواڑ ہل رہے تھے یا پھر یہ میرا وہم تھا۔ دفعتاً ایک بچی کپڑے کے تھیلے میں اپنے اسکول کی کچھ کتابیں اور چھوٹی سی تختی ڈالے دروازہ کھول کر نکلی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بچی کس کی تھی، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ یہ شمیم کے ہاں پڑھنے آتی تھی۔ میرے قریب رک کر بچی نے اچانک مٹھی کھول کر ایک مڑا توڑا کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ شمو باجی نے دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے جیسے سکتا سا ہو گیا، پھر میں نے کاغذ بچی کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور وہ ایک گہری سانس لے کر آگے دوڑتی چلی گئی۔ میں نے کاغذ کو اسی طرح مٹھی میں چھپا لیا جس طرح بچی چھپا کے لائی تھی۔ میں نے ایک بار پھر شمیم کے گھر کی طرف دیکھا، دونوں پٹ تقریباً ملے ہوئے تھے، معمولی سی درد تھی بیچ میں اور اس کے پیچھے ڈیوڑی کا اندھیرا تھا، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس درد سے وہی کنول آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں جن میں کبھی مجھے التفات کی شبنم جلملاتی نظر نہیں آئی تھی۔ کیا دم رخصت یہ آنکھیں مجھ پر مہربان ہو رہی تھی، مگر اب کیا فائدہ؟ پھر دل نے کہا، احمق کہیں کے، فائدے نقصان کو گولی مار، کسی کی محبت تو سرمایہ حیات ہوتی ہے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی ملے سمیٹ لینی چاہیے۔ اور خیر ابھی سے اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ذرا اندر چل کر دیکھ تو صحیح کاغذ کے اس پردے پر لکھا کیا ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر دھڑکنوں کو اعتدال پر رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے رکا کھولا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت اور ہموار الفاظ کا خزانہ میرے سامنے بکھرا ہوا تھا۔ تم حیران تو ہوگے کہ تم نے تقریباً 3 برس پہلے خط لکھا تھا اور میں آج جواب دے رہی ہوں۔ بس کچھ مجبوریاں تھیں جنہوں نے اتنے عرصے تک پیروں میں زنجیریں ڈالے رکھیں۔ تم کیا جانو کہ پیار کی جن شدتوں کا اظہار تم نے اپنے خط میں کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ شدت سے میں نے تمہیں چاہا ہے۔ تمہارے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزار دی ہیں، کتنا جی چاہتا ہے کہ تم سے ملوں، تمہیں دیکھوں، تم سے ان گنت باتیں کروں۔ تاخیر تو بہت ہو گئی ہے، لیکن سوچتی ہوں اب بھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں۔ جاتے جاتے کیوں نہ ایک ملاقات کی یادیں اس خالی دامن میں سمیٹ لے جاؤں۔ کل میرے امی ابو صبح ہی صبح سیالکوٹ چلے جائیں گے اور رات گئے واپس آئیں گے۔ کل اتوار ہے، تمہیں بھی کالج سے چھٹی ہوگی، ہو سکے تو اس تشنہ محبت کو دلاسا دینے آ جانا۔ میں پچھلے دروازے کی کنڈی کھلی رکھوں گی، 9 اور 10 بجے کے درمیان موقع مناسب دیکھ کر اندر آ جانا۔ احتیاط کی تلقین اس لیے نہیں کروں گی کہ مجھے معلوم ہے میری عزت تمہیں اپنی عزت سے زیادہ پیاری ہوگی۔ محبت کرنے والوں کا یہی دستور ہوتا ہے۔ تمہاری شمیم۔ اس کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا اس کا نام پڑھ کر نہ جانے کیوں ذہن میں چھناکا سا ہوا، جیسے چاندی کے برتن ہاتھ سے چھوٹ کر پتھریلی زمین پر جا پڑے ہوں۔ ایک منموہنی سی صورت ذہن کے دھندلائے افق پر یوں ایک لمحے کے لیے چمک کر غائب ہو گئی، جیسے تاریک فضا میں ٹوٹا ہوا تارا، جیسے سمندر کی کسی لہر پر چاندنی کی جھلمل۔ میرے ارد گرد چمبل کی خوشبو پھیل گئی، دل کے احرام میں مقید جذبوں کی حنوط شدہ لاشیں جیسے انگڑائیاں لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں، انہیں نئی زندگی مل گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو وہی نو عمر لڑکا محسوس کیا جس کی معصومیت پر جوانی چپکے سے شب خون مار چکی تھی۔ وہ زمانہ یاد آیا جب میں شمیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گلی میں کھڑا انتظار کیا کرتا تھا، جب ہر وقت دل میں ایک میٹھی سی خلش، ایک ہلکا سا سوز اور ایک مدھم سی آنچ محسوس ہوا کرتی تھی۔ ایک لمحے کے
لیے اندر اندر ان سب جذبوں نے دوسرا جنم لیا اور میرے حواس پر چھاتے چلے گئے۔ وہی جذبہ، وہی لگن، وہی اشتیاق اور وہی جوش و خروش عود کر آیا۔ رات بھر اسی سنسنی کے باعث نیند نہ آئی۔ صبح ابا جی کے جانے کے بعد میں نے اپنی اکلوتی پتلون اور بوش شرٹ پر کوئلوں والی استری بڑی محنت سے پھیری، شیپ 2 مرتبہ بنائی اور لال صابن کی بچی کھچی ٹکیا نہانے میں ختم کر کے چھوڑی۔ آج اس جانے جانے بلایا تھا جس کا نام ذہن میں آتے ہی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ حسب مقدور اہتمام تو ضروری تھا۔ تقریباً 9:15 بجے میں نے پچھلی گلی کا چکر لگایا تو موقع مناسب نظر آیا۔ عقبی دروازے کے سامنے سے گزرتے گزرتے میں نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور غیر محسوس طور پر ہاتھ بڑھا کر دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دونوں پٹ کھلتے چلے گئے۔ میں سر جھکا کر جلدی سے اندر گھسا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے کا فرش بہت نیچا تھا۔ میں جیسے تہہ خانے میں اتر گیا تھا۔ یہاں تہہ خانے جیسی ہی سیلن اور ملگجا اندھیرا تھا۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی جس پر سلیقے سے بستر لگا ہوا تھا۔ ایک دیوار چند تختے لگا کر الماری نما کوئی چیز بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس میں کتابیں، کاپیاں اور اخبار وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی تپائی رکھی تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی موڑے پر شمیم بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ شاید اسی کا کمرہ تھا۔ میری آنکھیں اب کم روشنی سے مانوس ہو چکی تھیں۔ میں اسے صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر تغیر آیا تھا۔ وہ تو بس جیسے سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ میں پہلی بار اتنے قریب سے اسے سرتاپا دیکھ رہا تھا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھولتا جا رہا تھا۔ چنبیلی کا پھول کچھ کملایا ہوا سا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہی مائل ہلکے اور پیشانی پر شکنیں یوں ساکت تھیں جیسے سطح آب پر لہریں یک لخت کسی جادوئی عمل سے منجمد ہو گئی ہوں۔ گہری آنکھوں میں دھواں دھواں سا پھیلا ہوا تھا جیسے اس نے کافی دن تفکرات کی آگ میں جلتے ہوئے گزارے ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا لباس کافی پرانا اور مسکا سا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک عجیب سا دکھ محسوس کیا جیسے میرے من پسند کھلونے کو کسی نے بے توجہی اور بے پرواہی سے غیر مناسب سی جگہ پر پھینک دیا ہو۔ اگر اس کے جسم پر کوئی خوبصورت سی ساری ہوتی، محض چہرے کی تھکن چھپانے کے لیے اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوتا تو وہ کسی بھی فلمی ہیروئن سے زیادہ حسین نظر آتی۔ چند لمحے ہم بت بنے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر اس نے یوں طویل سانس لی جیسے ہوا میں آکسیجن کی شدید کمی واقع ہو چکی ہو، لیکن وہ بولی اب بھی کچھ نہیں۔ میں بھی بدستور خاموش تھا۔ میرا دل گویا سینے کے بجائے کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی بھی یہی کیفیت تھی، مگر وہ بہت گہری جھیل تھی۔ ذات کی تہ میں جانے کیا کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ بالآخر میں نے اپنی توانائی مجتمع کی اور اس کے قریب چلا گیا۔ تب اس نے سرگوشی میں کہا، خوش آمدید۔ وہ اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے موڑے پر بیٹھی تھی اور میں اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ خوش آمدید اس طرح نہیں کہتے، میں نے بھی سرگوشی میں کہا۔ تو پھر کس طرح کہتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر آنکھوں میں معصوم سی حیرانی لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی مرمری گردن کچھ اور لمبی ہو گئی۔ میں بتاتا ہوں، میں نے جھک کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اسے بتایا اور وہ جرجری سی لے کر سر جھکا کر رہ گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ اس کے جاگ جیسے نرم ہاتھ برف کی طرح سرد تھے، تاہم اس کا رویہ سرد نہیں تھا۔ ہم چارپائی پر آ بیٹھے۔ میں نو اموز سہی لیکن بہرحال مرد تھا اور مرد کو ذرا سی شے ملے تو ریس کے گھوڑے کی طرح سر پٹ دوڑنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں جس کا ارادہ لے کر نہیں آیا تھا، جس کی مجھے تمنا نہیں تھی، وہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر چند لمحے بعد میں نے دیکھا وہ تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے تکیے سے اس کا سر اٹھایا۔ آنسو گویا اس کے دل میں کسی چشمے کی طرح مدفون تھے اور اب راہ پاتے ہی یہ چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس کا چہرہ تار تھا۔ میں پریشان ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے اسے چپ کراؤں۔ میں نے بڑی اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا، شمو دیکھو، اس میں صرف میرا ہی تو قصور نہیں۔ آخر ایسی رونے یا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، میں تمہیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور بھیگی پلکیں اٹھا کر بولی، نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، مجھے اس پر کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں۔ میں تو تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تم گواہ ہونا کہ میں نے اپنے کردار کی کسی طرح حفاظت کی تھی۔ جب سے جوانی کے کارزاروں میں قدم رکھا تھا، تب سے نہ جانے
کس کس نے مجھ پر جال پھینکے، لیکن کیا میں نے کسی کی طرف توجہ کی؟ کیا میں نے کسی کو اپنے آپ تک پہنچنے کی اجازت دی؟ میں نے اپنی خواہشوں پر پہرے لگائے رکھے، میں اپنی تنہائی کا عذاب جھیلتی رہی، طلب کی آگ میں جلتی رہی۔ میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا کانٹوں میں رہ کر دامن کو بچائے رکھنا، حالانکہ جوانی کا ایک ایک پل کڑی آزمائش ہوتا ہے، مگر میں ان آزمائشوں میں پوری اترتی رہی اور اسی طرح میں 27 سال کی ہو چکی ہوں۔ میں چاہتی تو اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی مرتبہ تمہیں یہاں بلا سکتی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور تم نے دیکھ ہی لیا ہے، کیا پچھلی گلی میں بھی اس کا دروازہ ہے؟ رات کو میں تنہا یہاں سوتی ہوں، بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ سوتے سوتے آنکھ کھلی تو احساس ہوا میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، جسم پسینے میں تر ہو چکا ہے اور ہاتھ پاؤں مڑنے لگے ہیں۔ تب میں پچھلی گلی میں نکل کر دیر تک ٹھنڈی ہوا میں ٹہلتی ہوں، لیکن کسی کو کبھی میرے وجود کا صحیح طور پر احساس تک نہیں ہو سکا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی بھی رہتی ہے۔ میں نے اپنے آپ پر یہ بندشیں کیوں لگائے رکھی؟ صرف اس لیے کہ مجھے ماں باپ کی عزت پیاری تھی اور انہی ماں باپ نے میرا رشتہ ایک ایسے لکھ پتی سے طے کیا ہے جس کی بیٹیاں عمر میں تقریباً میرے برابر ہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہم اپنے دور کے کچھ عزیزوں کے ہاں لاہور گئے تھے، وہاں نہ جانے کس سلسلے میں وہ بھی موجود تھا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ مجھے دیکھا اور تب سے میرے والدین کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس نے انہیں نہ جانے کیا پٹی پڑھائی ہے، کیا جادو کیا ہے یا کیا لالچ دیا ہے کہ وہ راضی ہو گئے ہیں۔ چند دن بعد ہم لاہور چلے جائیں گے، وہیں شادی ہوگی اور شاید امی ابا بھی پھر کبھی واپس نہ آئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور بستر کی چادر سے آنسو پونچھنے لگی۔ میں دم بخود تھا۔ وہ اپنی ہذیانی سی کیفیت سے قدرے سنبھلتے ہوئے بولی، میں نے بہت سوچا، خود کو احتساب کی سولی پر چڑھایا، اپنے آپ سے جواب مانگا کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں مجھے اس جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس جہنم میں پہنچنے سے پہلے ایک گناہ تو کر لوں تاکہ عمر بھر خود کو یہ سمجھا کر تسلی دے سکوں کہ یہ عذاب میرے گناہ کی سزا ہے۔ بغیر گناہ کے سنگسار ہونا تو بہت ہی اذیت ناک ہے نا؟ تم بتاؤ کیا میں نے غلط کیا؟ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں تو برف کا بت بنا بیٹھا تھا۔ میرا ذہن بہت چھوٹا تھا اور اس کی باتیں بہت بڑی۔ میں کچھ بھی نہ بول سکا، میرا ذہن سنسنا رہا تھا۔ میں تو صرف ایک خوبصورت لڑکی سے ملنے، اسے اپنی محبت کا احساس دلانے، اس کے تغافل کے گلے شکوے کرنے اور اس کے وجود کو بہت قریب سے محسوس کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ محض نوجوانی کا سنسنی خیز اشتیاق اور جوش و خروش میرا ہمسفر تھا۔ میں عقل و دانش کا پتلا نہیں تھا۔ انجانے میں میرے قدم نہ جانے کس دنیا کی طرف اٹھ گئے تھے۔ اس نے مجھے نہ جانے کیوں ایسے ظالم سوال کی سولی پر لٹکا دیا تھا۔ میں اسے کبھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے ہاں سے مجھے جلد واپس آنا پڑا۔ اس نے خود ہی بصد اصرار مجھے رخصت کر دیا۔ گھر آ کر میں گھنٹوں مردہ چھپکلی کی طرح اپنے بستر پر پڑا رہا۔ اس دن کے بعد اس نے مجھے کبھی نہیں بلایا، حالانکہ دوبارہ اس سے ملنے کا اشتیاق جلد ہی میرے دل میں از سرے نو تقویت پکڑ گیا تھا۔ پہلی ملاقات کے اختتام کی درماندگی اور تھکن کو میں بھول گیا تھا اور صرف سنسنی خیزی یاد رہ گئی تھی، مگر وہ جیسے مجھے بھول ہی گئی تھی۔ کبھی اس کی جھلک دکھائی دی، نہ کوئی پیام آیا۔ اب تو اس سے اپنی ملاقات بھی محض تخیل کی اختراع محسوس ہونے لگی تھی۔ میں یہی سوچنے لگا تھا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تجدید نہ ہو سکی، حتیٰ کہ وہ لوگ مکان بیچ کر ایک رات خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ عجیب لوگ تھے، سارا گھرانہ ہی عجیب تھا۔ شمیم تو چلی گئی مگر میرے دل کی خلش نہ گئی۔ بہرحال جو نقش قدم وہ سوچ کر راہ گزر پر چھوڑ گئی تھی، اس پر رفتہ رفتہ لمحوں کی دھول جمتی چلی گئی۔ ان دنوں میں ایف اے کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ رزلٹ کا انتظار تھا۔ عملاً گلیل سے پرندوں کا شکار کرتے، نہر میں تیراکی کرتے یا اسی طرح کے کسی اور مشغلے میں دن گزرتا تھا۔ ایک روز سہ پہر کے وقت میں نہر کے کنارے گلیل سے نشانہ بازی میں مشغول تھا۔ مجھے قصبے کی طرف سے ایک لڑکا منظور آتا دکھائی دیا۔ منظور عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹا تھا اور ہمارے برابر والی گلی میں رہتا تھا۔ اس کی مجھ پر نظر پڑی تو دوڑنے لگا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ افضل، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان الفاظ کا فوری طور پر مجھ پر کوئی اثر
اثر ہی نہیں ہوا کیونکہ مجھے اپنی ذات سے ان کا کوئی تعلق ہی محسوس نہیں ہوا۔ ابا جی فقیر منش انسان تھے، کسی سے ان کی دوستی تھی نہ دشمنی، انہیں کون قتل کر سکتا تھا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ اس روز اپریل کی پہلی تاریخ تھی، شاید منظور نے مجھے اپریل فول بنانے کا یہ بونڈا طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن جب میں نے اس کے خشک ہونٹ اور خوفزدہ آنکھیں دیکھی تو میرا دل گویا ڈوبنے لگا۔ اس قسم کی بکواس پر میں تمہاری گردن بھی توڑ سکتا ہوں۔ میں نے اس امید پر کہا کہ وہ بات بدل لے گا، تسلیم کر لے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر تھوک نکل کر بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، لاش ملک اسلم زماں کی حویلی میں رکھی ہوئی ہے، تمہارے چچا وغیرہ بھی وہیں موجود ہیں، پولیس بھی آئی ہوئی ہے۔ تب مجھے چپ لگ گئی، میرا ذہن جیسے سن ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، معلوم نہیں کس طرح۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کس طرح ہوا یہ سب کچھ؟ صبح تو وہ اچھے بھلے زمینوں پر گئے تھے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی تھی، مجھے صحیح طور پر تو معلوم نہیں، ہم تیز تیز قدموں سے قصبے کی طرف چل دیے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ رات چودھری کمال الدین کے آدمیوں نے ملک اسلم زمان کی زمینوں سے پانی کا رخ اپنی زمینوں کی طرف کر لیا تھا۔ آج صبح ملک نے ان لوگوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے اپنے کچھ بندے ان کی زمینوں پر بھیجے، ان میں تمہارا باپ بھی تھا۔ ملک نے اسے بندوق دے کر بھیجا تھا، وہاں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ انہوں نے منظور نے معذرت خواہانہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا، انہوں نے گنڈاسوں سے اسے کاٹ کر رکھ دیا، اور بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زمیندار نہ زندگی میں یہ انوکھی یا تعجب خیز بات نہیں، روز ہی لڑائیاں ہوتی ہیں، روز ہی گولیاں اور گنڈاسے چلتے ہیں، روز ہی آدمی مرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پر زمینداروں کے مزارے ہی ہوتے ہیں۔ آپ شہروں میں رہنے والے لوگ اخبار کے کسی کونے خطرے میں اس قسم کی چند سطریں خبر سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، زمین کے تنازع پر 6 افراد قتل، آپ شاید اس بارے میں کچھ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہوں گے۔ خود ہم لوگ بھی اس قسم کی خبروں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، خبر کی اگر کوئی اہمیت ہوتی ہے تو وہ صرف مقتول کے لواحقین کے لیے ہوتی ہے، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، جس کا سہاگ اجڑ جائے، جس کی آنکھوں کا نور چھن جائے۔ اس سے پوچھے کہ صرف ایک شخص کا قتل ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کس طرح ایک فرد کے رخصت ہونے سے ایک خاندان اجڑ جاتا ہے؟ کس طرح جہد حیات کی ایک داستان ادھوری رہ جاتی ہے؟ کس پر کیا قیامت گزر جاتی ہے؟ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ عموماً نہ تو زمین قتل ہونے والے کی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ تو بس حکم کا غلام ہوتا ہے، اور غلام بھی وہ جسے بن مول خریدا گیا ہوتا ہے۔ چودھری کمال الدین اور ملک اسلم زماں یہی دو ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، دونوں نہ جانے کس زمانے سے چپکلش چلی آ رہی تھی۔ بڑے ذمہ داروں کو چونکہ کوئی خاص کام نہیں ہوتا، اس لیے شاید چپکلش پالنا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی اس نے اس کے 2-4 آدمی مروا دیے، اور کبھی ماحول کا جمود توڑنے کے لیے اس نے اس کے 2-4 آدمیوں پر گولی چلوا دی۔ اس کا کچھ بگڑتا ہے نہ اس کا۔ جیل جانے کے لیے بھی آدمی موجود ہوتے ہیں، اور پیشیاں بھگتنے کے لیے بھی ہر مرحلے پر خرچ کرنے کے لیے دولت ہوتی ہے۔ رونا تو صرف ان کا مقدر ہوتا ہے جن کے سر کا سائیں قتل ہوتا ہے۔ ملک اسلم زماں کی حویلی تک پہنچتے پہنچتے میں نہ جانے کتنی کیفیتوں سے گزرا۔ کبھی مجھ پر غیظ و غضب کا دورہ پڑتا تھا، جی چاہتا تھا میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، ہر سامنے آنے والے ہر شخص کی گردن اڑا دوں۔ کبھی دل ڈوب جاتا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، جیسے مجھے سزائے موت دینے کے لیے کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا۔ میں تنویمی سی کیفیت میں ملک اسلم زماں کی حویلی میں داخل ہوا، جس کا صحن کسی طویل و عریض میدان سے مشابہ تھا۔ اس وقت صحن میں نہ جانے کتنے آدمی بھرے ہوئے تھے، ملی جلی آوازوں کی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی، جو میری آمد کی خبر پھیلتے ہی تھم گئی۔ ہجوم نے مجھے خاموشی سے راستہ دے دیا اور میں سیدھا اس چارپائی تک جا پہنچا جس پر سفید چادر سے ڈھکی ہوئی ابا جی کی لاش پڑی تھی۔ میرے وجود کی عمارت آج اپنی بنیاد سے محروم ہو چکی تھی۔ چارپائی کے قریب ہی تھانے اور چند سپاہی کرسیوں پر بیٹھے بوتلیں پی رہے تھے، ان کے قریب ہی کچھ لوگ فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے، ان میں سے کسی کے بازو پر اور کسی کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی ملک اسلم زماں بھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں چارپائی پر جھکا
روکا۔ تھانے دار نے مجھے روکنے کے لیے اپنا بید بڑھایا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا بید ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ملک اسلم زماں کی طرف دیکھا اور پھر بید ہٹا لیا۔ میں نے چادر اٹھائی، میرے سامنے ابا جی کا چہرہ نہیں، چہرے کے کئی ٹکڑے تھے۔ ایک طرف سے کھوپڑی سے مغز اور کٹی ہوئی نسیں جھانک رہی تھیں، بکھرے ہوئے نقوش مٹی اور لہو میں لتڑے ہوئے تھے۔ چادر میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور یہ شکستہ چہرہ چھپ گیا۔ میں نے شاید اسے 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے دیکھا تھا، مگر آج بھی وہ میرے ذہن پر اسی طرح نقش ہے۔ میں رونا چاہتا تھا مگر آنسوؤں کے سوتے خشک ہو چکے تھے۔ اسی لمحے نہ جانے کس طرف سے 2 آدمی بڑے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں قدرے پیچھے ہٹاتے ہوئے دھندلائی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میرے چچا تھے۔ انہیں ایک طرف دھکیلتے ہوئے میں ملک اسلم زماں کی طرف بڑھا۔ وہ ایک بے ہنگم لیکن باری برکم دراز قد اور باروب آدمی تھا۔ اس کے جبڑوں کا گوشت لٹکا ہوا تھا اور سر پر کلف لگے ترے والی موٹی سی پگڑی تھی۔ اس وقت وہاں موجود تمام افراد کو گویا سانپ سونگ گیا جب میں نے ملک اسلم زماں کو گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا لیا اور گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، ملک تمہیں تو اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے باپ کو گولی چلانا نہیں آتی، پھر تم نے انہیں لڑنے کے لیے کیوں بھیج دیا؟ میرا خیال تھا کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ اس وقت جو بھی آدمی میسر تھے انہیں بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بجائے وہ گرایا۔ کون کہتا ہے کہ میں نے اسے بھیجا تھا؟ وہ تو خود ہی نہ جانے کس وقت ڈیرے سے بندوق اٹھا کر اور 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر جوش میں چل دیا تھا۔ میں چودھری کمال دین کے آدمیوں کو سبق سکھاتا ہوں، میں تو اس وقت ڈیرے پر تھا بھی نہیں۔ پھر اس نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے پاس کیا بندوق چلانے والوں کی کمی تھی جو میں اللہ میاں کی گائے کو بھیجتا؟ کون کہتا ہے میں نے اسے بھیجا تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ گریبان میری گرفت میں ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے گردن نہیں گھما پا رہا تھا، لیکن جہاں جہاں تک بھی اس کی نظر گئی لوگوں نے سر جھکا لیا، گویا بے زبانیں خاموشی کہہ رہے ہوں، مائی باپ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے۔ اسی دوران 3-4 بندوق بردار آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے ایک طرف کھینچ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ملک اسلم زماں کا گریبان میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ سکا۔ اس کے کرتے کا ایک خاصا چوڑا ٹکڑا چر کی آواز کے ساتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ بندوق برداروں نے سوالیہ نظروں سے ملک کی طرف دیکھا، گویا اجازت طلب کر رہے ہوں کہ میرا دماغ درست کر دیا جائے، لیکن خلاف توقع ملک اسلم زماں مربیانہ انداز میں مسکرا دیا۔ اسی دوران میں نے ایک بندوق بردار کے پیٹ میں گھونسا رسید کر دیا اور وہ دوہرا ہونے کے بعد اوندے منہ فرش پر گر پڑا تھا۔ اسی لمحے تھانے دار صاحب نے اٹھ کر سردنش کے سے انداز میں بید میرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، بس کر چھوکرے، زیادہ دنگا فساد مت مچا، مانا کہ تیرے لیے بڑے صدمے کا مقام ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ کے غلطی تیرے باپ ہی کی تھی۔ میں نے تھانے دار کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی اور ایک ٹک ملک کو گھورتا رہا جس کا گریبان چاک ہو چکا تھا اور ڈرام نما سینہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مشفقانہ انداز میں تھانے دار کا بازو تھپکتے ہوئے کہا، اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کھرل صاحب، موقع ہی ایسا ہے اور پھر اس کا خون ابھی گرم ہے، نوجوان ہے نا۔ اس دوران میرے دونوں چچا مجھے پکڑ کے کھڑے ہو گئے تھے تاکہ میں ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میرے باپ کے قاتل تم ہو اسلم زماں، اور یاد رکھنا کہ یہ قتل تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر مربیانہ اور قدرے مغموم انداز میں مسکرایا، گویا کسی بچے کی لن ترانی سے محظوظ ہونا چاہتا ہو مگر صورتحال اس کی اجازت نہ دے رہی ہو۔ تھانے دار نے بیت سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ملک کو مخاطب کیا، چھوکرا بہت بڑھتا جا رہا ہے، کیا خیال ہے احتیاطاً اس کے خلاف دھمکیاں دینے کے الزام پر چارج نہ کر لوں؟ کبھی وقت پڑنے پر اس قسم کی FIR کام آ جاتی ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ملک اسلم نے ہاتھ ہلا کر کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک طرف لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد بڑی طویل کارروائیاں ہوئیں۔ پولیس بیٹھی نہ جانے کیا کچھ فلم بند کرتی رہی۔ مجھ سے کسی نے کچھ پوچھا نہ مجھے کچھ بتایا۔ پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا۔ میرے دونوں چچا ساتھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی لاش واپس مل گئی اور ملک اسلم ہی کی زیر نگرانی تدفین کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شام ڈلے تک تدفین بھی عمل میں آ گئی۔ سب لوگ ملک کی حویلی پر ہی واپس آئے جہاں کھانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ دیگیں اتر چکی تھیں،
صحن ہی میں دریاں بچھا کر کھانا کھلایا جانے لگا۔ ذرا سی دیر میں وہاں شادی کا سا سما ہو گیا، لوگ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، کوئی کھانا لانے والوں کو پکار رہا تھا، یار میرے پیالے میں بوٹیاں تو ڈالو، شوربہ ہی شوربہ ڈال دیا ہے، کوئی آواز دے رہا تھا، گامے ذرا ٹھنڈا پانی تو لانا، اور ہاں ادھر گرم روٹیاں بھی پکڑانا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں موت کی سوگواری سایہ فگن تھی۔ میں ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، میرے سامنے بھی کھانا سجا دیا گیا تھا، اور ایک بزرگ بڑے بڑے نوالے نگلنے کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، بھائی موت تو برحق ہے، صدمہ اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کے سوگ میں کھانا پینا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے اور خودکشی حرام ہے۔ میرے حلق میں آنسوؤں کی نمکینی پھیلی ہوئی تھی، میں تصور میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بزرگ میری کمر تھپکتے رہے اور کھانا کھاتے رہے۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر باہر آنے لگا تو ملک کے 3 آدمیوں نے میرا راستہ روکتے ہوئے کہا، ملک صاحب تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ میں کچھ تھک سا گیا تھا، سرے دست مجھ میں کسی بات پر احتجاج کرنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ مجھے اونچی چھت والے ایک طویل و عریض کمرے میں لے گئے، جہاں فرش پر دبیج سرخ قالین اور کھڑکیوں پر سرخ ہی پردے تھے۔ ملک اسلم زماں ایک بھاری بھرکم صوفے پر نیم دراز تھا، اس کے سامنے تپائی پر نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، دیکھو برخوردار، جانی نقصان کی تلافی تو ممکن نہیں، تمہارا باپ گو کہ اپنی غلطی سے قتل ہوا، لیکن میرا رویہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ سرپرستوں والا ہی رہا ہے۔ میں نے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لواحقین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو ہوا سو ہوا، میں تمہاری جو مدد کر سکتا ہوں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے تپائی سے نوٹوں کی گڈی اٹھائی جس پر ربڑ کا چھلا چڑھا ہوا تھا۔ اس کے ایک آدمی نے گڈی مجھے تھمائی۔ یہ 10,000 روپے ہیں، ملک بولا، اس رقم سے تم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہارے مرحوم باپ پر میرا کوئی 2,500-3 ہزار روپے کا قرض تھا، میں وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ میں نے ایک نظر نوٹوں کی گڈی کی طرف دیکھا، میں نے زندگی میں کبھی اتنی رقم نہیں دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ مجھے محض غلاظت محسوس ہو رہی تھی۔ صرف 10,000 روپے میں ایک بیٹے سے اس کا باپ خرید رہے ہو؟ میں نے ملک اسلم زماں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا میں نے گڈی اس کے منہ پر کھینچ ماری۔ نوٹ پرانے تھے اور ربڑ رنگ ڈھیلا تھا، اس کے چہرے سے ٹکرانے سے پہلے ہی نوٹ ہوا میں بکھر گئے۔ مزید کچھ کہے بغیر میں تیزی سے کمرے سے نکل آیا۔ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، میں سیدھا گھر آ گیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ حویلی ہی میں تھے۔ گھر میں جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا، اس سے زیادہ سناٹا میرے دل میں تھا۔ میں اپنے کمرے میں چارپائی پر جا گرا اور تکیے میں منہ چھپائے دیر تک روتا رہا۔ غیر ارادی طور پر میں بار بار سر اٹھا کر ابا جی کی خالی چارپائی کی طرف دیکھتا اور ہر بار پہلے سے زیادہ شدت سے رونا آتا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ چارپائی اب ہمیشہ خالی رہے گی۔ ابا جی گو کہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے وجود سے ہی گویا ساری رونقیں تھیں۔ اب وہ نہیں تھے تو در و دیوار بھی کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ اپنا آپ بڑا غیر محفوظ سا لگ رہا تھا، جیسے سر سے کوئی سائبان ہٹ گیا ہو۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو سب لوگ واپس آ گئے۔ چچا وغیرہ میرے پاس ہی آ بیٹھے، وہ خود رو رہے تھے لیکن مجھے تسلیاں دے رہے تھے، اور جوں جوں وہ تسلیاں دے رہے تھے تو میرے آنسوؤں میں روانی آتی جا رہی تھی۔ جانے کہاں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ بالآخر رات بیت گئی اور سب اپنے اپنے ٹھکانے پر جا کر سو گئے۔ اب پھر وہی میں تھا اور میری تنہائی۔ نیند جانے کس طرح ہر حال میں آ جاتی ہے۔ میں بھی بالآخر اپنے دکھ کو سینے سے لگائے ہچکیاں لیتے لیتے سو گیا۔ سوئم ہو چکا تو میرے سوا گویا سب دھیرے دھیرے اس صدمے، اس واقعے کو بھولنے لگے۔ چچا اسی طرح زمینوں پر جانے لگے، چچیاں اسی طرح گارداری میں جت گئیں، بچے اسی طرح دھما چوکڑی مچانے لگے۔ بس ایک میں تھا جس کے سینے میں زخم ہرا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ایک روز بڑے چچا میرے کمرے میں آئے۔ ابا جی والی چارپائی پر بیٹھ کر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولے، میں نے سنا ہے کہ ملک اسلم زماں تمہیں 10,000 روپے دے رہا تھا۔ ان کے لہجے میں دبی دبی سی شرمساری تھی، جیسے انہیں یہ تذکرہ اچھا محسوس نہ ہو رہا ہو،
لیکن کسی وجہ سے وہ بات کرنے پر مجبور ہوں۔ ہاں دے تو رہا تھا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ان کے لہجے میں کسی حد تک اشتیاق جھلک آیا۔ میں نے اس کے منہ پر دے ماری وہ رقم، میں نے جواب دیا۔ بڑے چچا کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تمہاری اس طرح کرنے سے جانے والا تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دبی دبی سی آواز اور ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولے، لے ہی لی ہوتی رقم، کچھ کام ہی سنور جاتے۔ میں ایک ٹک ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہے تھے۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں مسل کر رکھ دیا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، سب کو اسی کی ہوس پڑی ہوئی تھی۔ تعلق، ناطے، حتیٰ کہ خون کے رشتے، سب اس کے سامنے ہیچ تھے۔ کسی کا خون کسی کے لیے بیرر چیک تھا جسے کیش کرانے کا موقع وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ موقع ملتا تو بھائی بھائی کی لاش پر بیٹھ کر سودے بازی کر سکتا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا پیسے میں واقعی اتنی طاقت تھی یا لوگ ہی اندر سے کچھ زیادہ کھوکھلے ہو گئے تھے؟ ابا جی کی موت کے صدمے سے میں کچھ سنبھل چکا تھا۔ میری آنکھیں خشک رہنے لگی تھیں، لیکن بڑے چچا کی یہ بات سن کر جانے کیوں میرا چیخ چیخ کر رونے کو جی چاہنے لگا۔ دل جیسے یکا یک ہی دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے صرف ایک نظر بڑے چچا کی طرف دیکھا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ میں سمجھتا تھا کہ ابا جی کی موت کا زخم میری جان لے لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے صرف کتابوں کہانیوں میں پڑھا تھا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، لیکن اس کا تجربہ مجھے انہی دنوں میں ہوا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے سینے کا گھاؤ بڑھتا گیا۔ میں حجرہ نما کمرے میں تنہا سونے کا عادی ہوتا چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ہمیشہ سے تنہا ہی رہ رہا ہوں۔ ابا جی گویا ایک بولی بسری سی کہانی بن گئے۔ رفتہ رفتہ میری کیفیت اعتدال پر آ گئی۔ ہنسی کی بات پر ہنسی بھی آنے لگی اور زندگی دوبارہ کم از کم اس حد تک ضرور دلچسپ محسوس ہونے لگی کہ اب مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ گو کہ شب و روز کچھ عجیب ہی انداز میں گزر رہے تھے۔ دن بھر میں آوارہ گائے کی طرح منہ اٹھائے پھرتا، کبھی یہاں بیٹھ گیا تو کبھی وہاں، کبھی اس گپ شپ کر لی تو کبھی اس سے۔ میرا ایف اے کا رزلٹ آ چکا تھا اور میں سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو چکا تھا، مگر مستقبل سے عدم دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ میں مارکس شیٹ یا سرٹیفکیٹ تک لینے کالج نہیں گیا تھا اور نہ ہی بی اے میں داخلے کی کوشش کی تھی۔ کوئی مشورہ دینے والا تھا نہ رہنمائی کرنے والا۔ کسی کو اس امر سے دلچسپی نہیں تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔